کہ ایک جج کا مبینہ طور پر سکینڈل سامنے آیا ہے، آڈیو کال کی صورت میں آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، استعفے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے، آپ کی رائے کیا ہے سر اس پر؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جج کے پاس نا جی ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ بہت سارے لوگوں کے سامنے کے فیصلے کرتا ہے، اور لوگ اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، فیصلے ان لوگوں کے خلاف بھی ہوتے ہیں پھر بھی وہ جھک کے جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جج صاحب کہہ کے بلاتے ہیں۔ جب مورل اتھارٹی کسی جج کے پاس نہ رہے نا تو پھر تو ٹیکنیکلی اگر اس کے پاس اگر کوئی چیز اس کی فیور میں ہے بھی نا تو وہ بے معنی ہے، کیونکہ جج کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ شریف آدمی ہونا چاہیے، اور اگر اس کو قانون آتا ہے تو یہ اس کی ایڈڈ ایکوالٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لارڈ ڈیننگ کا یہ کال ہے جو برطانیہ کے بڑے مشہور چیف جسٹس رہے ہیں۔ تو جب لوگوں کا آپ کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے یا لوگوں کو آپ کی انٹیگریٹی کے حوالے سے، اپ رائٹنس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو پھر یہ کافی ہے کہ آپ اس منصب سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے چپکے بیٹھے رہیں، آپ ظاہر ہے اس کے نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا، اگر نیکسٹ سٹیپ یہ الزام لگنا ہی کافی ہوتا ہے، نیکسٹ سٹیپ یہی ہے کہ ریفرنس جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں، چلیں اس ریفرنس کو اگر موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو روک پائیں گے، اور اگر وہ ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں اس وقت کی جو کمپوزیشن بنتی ہے تو بڑا ایک واضح قسم کا فیصلہ آنے کا، ریکمنڈیشنز آنے کا امکان ہے، اور اگر ظاہر ہے نہیں وہ کرتے تو زیادہ سے زیادہ سپٹمبر تک ہی اس کو پرولانگ کر سکتے ہیں۔ سپٹمبر میں ظاہر ہے نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے، پھر ان کے اوپر پریشر بڑھے گا جی کہ آپ اس ریفرنس کو سنیں اور ڈیسائیڈ کریں۔ تو اس صورتحال میں جانے سے پہلے میرے لیے میرے ساتھ وہ ایک جب میں ریفرنس فیس کر رہا تھا تو اس وقت مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بھی ریفرنس فیس کر رہے تھے، پہلے ایک تھا، تو میرا ان کے ساتھ ایک اچھا سلام دعا اور تعلق ہے، تو میں ایک ان کے بھائی کی حیثیت سے میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ گریس شو کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنا ریزائن کرتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ ایک کولیگ اور ایک اچھے جاننے والے کے، لیکن سر یہاں پہ معاملہ سپریم جوڈیشل کورٹ کے پاس بھیجنا کس نے ہے؟ حکومت، بار کونسل، یا پھر چیف جسٹس صاحب خود بھی نوٹس لے سکتے ہیں کہ یار یہ بات ہوئی ہے، اس کا معاملہ یہاں پہ طے کریں کیا کرنا ہے اس کا؟ دیکھیں جی 4 صورتیں ہیں۔ ایک تو کوئی بھی پاکستان کا عام شہری بھی، کوئی شہری بھی اٹھ کر یہ کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے، جو کمپلینٹ ظاہر ہے جب سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس لینڈ کر جاتی ہے تو وہ پھر اس کا ایگزامن کرنے کے بعد وہ اس کو ریفرنس کا نمبر لگا دیا جاتا ہے۔ دوسرے آپشن ظاہر ہے یہ ہے کہ گورنمنٹ خود کرے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ کوئی جیسا بار ایسوسیشن یا بار کونسلز وغیرہ نے جس کا اعلان کیا ہے وہ کریں، اور چوتھا آپشن ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس سو موٹو بھی اختیار ہے کہ وہ اس پر خود بھی کریں۔ میرے معاملے میں بھی جب میری ریموول ہوئی تو ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو ہی وہ نوٹس لے کے مجھے شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ سپریم کو چیف جسٹس صاحب بھی لے سکتے ہیں۔ سر یہ اگلا سوال جو ہے نا یہ میرے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ ارشد شریف کا کیس لیا آپ نے، آپ خود ان دنوں بے روزگار ہیں، روزگار سے وابستہ بھی نہیں ہے، اور پھر فیس لینے کا بھی مطلب آپ نے کہہ دیا جی میں فری میں لڑوں گا، مطلب یا تو ہونا کہ مطلب آپ ماشاءاللہ اس وقت کو 50 لاکھ تنخواہ لے رہے ہو تو میں فری کرتا ہوں، آپ تو خود بے روزگار ہیں سر۔ دیکھیں وہ بات اگر یہ صحیح ہے، لفظ مناسب نہ ہو تو میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ بے روزگار ہیں۔ نہیں دیکھیں جو بھی میرے دوست احباب ظاہر ہے جو مجھے جانتے ہیں سب کو پتہ ہے میں کن حالات سے کو فیس کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے یہ تقریباً 4.5 سال ہونے لگے ہیں اس طرح کی سچویشن کو، لیکن میرا دیکھیں اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ رزق جو ہے نا آپ کا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس ذریعے سے رزق دینا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور رزق صرف پیسوں کا نام نہیں ہے،
رزق عزت کا بھی نام ہے، رزق محبت کا بھی نام ہے، رزق دعاؤں کا بھی نام ہے، رزق باقی بہت ساری چیزوں کا نام رزق ہے۔ تو ارشد شریف صاحب کی والدہ محترمہ نے اور ان کی پوری فیملی نے مجھے یہ کہا کہ نہیں وہ فیس دینا چاہتے ہیں، بلکہ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ مجھے آپ کچھ کام کر لینے دیں، میں فیس آپ سے لوں گا، لیکن اس کا موڈ کیا ہوگا یہ میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میری فیس کا موڈ کیا ہوگا۔ وہ انہوں نے بالکل بہت ویہمٹلی اصرار کیا۔ مجھے پاکستان کے بہت سے لوگوں نے مجھ سے میرا اکاؤنٹ نمبر مانگا، اوورسیز پاکستانیز نے مانگا، لیکن میں سب سے یہی میری گزارش ہے، آپ کے ذریعے بھی سب سے میری گزارش ہے، ایک تو میرے نام پہ اگر کوئی فنڈ قائم کر کے کلیکشن کرے تو پلیز وہ نہ دیں، دوسرا یہ ہے کہ مجھے اس وقت صرف دعاؤں کی ضرورت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، میرے کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس میں جو میرے بینیفٹس ہیں اور وہ جو میری 10 سال کی نوکری کے بینیفٹس اگر مجھے مل جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو مجھے اس ایک مظلوم فیملی کے ساتھ کھڑے ہونے میں جو مجھے تسکین حاصل ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا رزق ہے۔ بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ کی ذات سر اس عظیم کام کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات خود دینے والی ہے، وہ دے گی۔ سر ایک سوال اور، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کافی وائرل رہا، اور یہ مقبول جان نے تو آپ کی تعریف کی تھی، ایسا وجہ کیا بنی کہ آپ نے ان کی تعریف قبول کرنے سے انکار کر دیا سر؟ دیکھیں اصل میں جب میں نے 21 جولائی 2018 کی تقریر کی تھی نا، جی تو کچھ افراد نے، ظاہر ہے جو اس وقت آئی ایس آئی کے انڈر انفلوئنس تھے اور وہ ایک جو پورا پروجیکٹ تھا اس کے سپوکس پرسن بنے ہوئے تھے، تو ان میں سے جو انتہائی بد تہذیبی اور نامعقول قسم کی جو میرے اوپر بہتان تراشی اور الزامات لگائے تھے نا، اس میں اوریا مقبول صاحب بھی تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے میرا بڑا ان کا ایک احترام کا رشتہ تھا، گو میری کبھی زندگی میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ٹیلی فونک ان کے ساتھ ایک وہ رابطہ ضرور تھا۔ اچھا، اب ظاہر ہے میں تو اس وقت جج تھا، میں کوئی بات کر نہیں سکتا تھا، پھر اس کے ظاہر ہے میں ویسے ہی زیر عتاب آ گیا، اور تو میں نے یہی سمجھا کہ یار یہ اگنور کر دینا چاہیے، جس کرکٹ کو میں کہتے ہیں نا ویل لیفٹ، چھوڑ دینا۔ بال لیفٹ، بالکل ٹھیک۔ ہاں جی، تو وہ اس وقت تو میں نے ویل لیفٹ کر دی، اور بعد میں ظاہر ہے جب یہاں پر نومبر کے بعد، ظاہر ہے 9 اپریل 2022 کے بعد یا اس کے دوران جس طریقے سے ان کا ایک رد عمل آیا اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی پارٹی چینج کی اور اپنے جو سرپرست تھے ان کے خلاف جس طرح یہ کھڑے ہوئے، اور تو پھر مجھے یہ احساس ہوا یار کہ ان کی نہ کوئی نظریہ ہے، نہ مستقل سوچ ہے، نہ ہی ان کا کوئی وفاداری ہے کسی کے ساتھ، یہ تو ظاہر اپنے مفاد کے لیے شاید کوئی ان کا اس طرح کا معاملہ ہوا ہوگا۔ تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا تھا کہ یار میں زندگی میں کسی سٹیج پر بھی نہ ان سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے، بلکہ 1-2 پروگراموں میں مجھے بلایا گیا تو وہاں پہ یہ بھی گیسٹ میں تھے، شامل تھے، تو میں ان کو بتا دیا جی کہ یہ آ رہے ہیں، میں نہیں آؤں گا۔ تو جب یہ انہوں نے کی میرے حق میں ٹویٹ ارشد شریف صاحب کے کیس میں لینے کے بعد، تو وہ کوئی نیک نیتی پر مبنی ٹویٹ نہیں تھی، اس میں انہوں نے ایک خاص حلقے کو پرووک بھی کیا، اور ایک جو پاس کی چیزیں تھیں پرپزلی ان کو سامنے لے کر آئے، اور تو پھر مجھے یہ لگا کہ یار یہ نیک نیتی پر نہیں ہے، تو میں نے ان کو کہا جی کہ دیکھیں میرا کا جو مجھے وہ یاد ہے آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے، تو آپ کی جو میرے بارے میں تنقید ہے نا، وہ مجھے آپ کی تعریف سے زیادہ بہتر لگتی، تو آپ مہربانی فرما کر یہ میرے ایمان کے حوالے سے یا میرے معاملات کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے۔ اچھا، اس کا پھر دیکھیں جو واقعی میں نے سمجھا اس کا ثبوت انہوں نے دے دیا۔ اس کے بعد جو انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ اتنے حق پرست ہوتے تو آپ ممتاز قادری کی جو ڈیتھ پینلٹی تھی اس کی توثیق کیوں کرتے، اور آپ یہ وہ، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی بجائے آپ نے نواز شریف سے وفاداری کی۔ اچھا، یہ میرے لیے ناقابل برداشت چیز تھی۔ دیکھیں یہ ایک ایسا تعلق ہے،
یہ اللہ خود بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کون ان کے ہاں کیا مرتبہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر کسی کو یہ سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا حب رسول کا، عشق رسول کا، اتباع رسول کا، یہ مناسب چیز